بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے ہم بستری کی لیکن انزال نہیں ہوا اور غسل کیے بغیر نمازیں پڑھتا رہا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، جب شوہر اور بیوی کی شرمگاہیں آپس میں مل جائے اور جو مرد کا اعلی تناسل ہے، اس کا اوپر والا حصہ جس کو حشفہ کہا جاتا ہے، وہ داخل ہو جائے اندر، اس کو التقاء ختنین کہتے ہیں، تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو جائے یا نہ ہو، چاہے وہ مرد جو ہے نا وہ فارغ ہو جائے یا نہ ہو، غسل جو ہے نا وہ اب کرنا ضروری ہے۔ اور اس صورت میں اگر غسل نہ ہو جائے تو اگر انزال نہ ہو جائے، دوبارہ جو ہے نا وہ اعلی تناسل باہر آ جائے، اس کو اکسال کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں، التقاء ختنین اس کو کہتے ہیں، جب دخول ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے نا وہ غسل ضروری ہے کرنا۔ تو یہ جو صورت پوچھی گئی ہے، اس صورت میں چونکہ غسل فرض ہو چکا تھا، اس کے بعد اس نمازیں جو پڑھتا رہا ہے تو وہ نمازیں نہیں ہوئی، وہ نمازیں ناپاکی کی حالت میں پڑھی گئی ہے، اس لیے ان نمازوں کا اعادہ کرنا یہ ضروری ہے، دوبارہ ان نمازوں کو جو ہے نا وہ ادا کیا جائے گا۔ محمد جمیل بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک تیمم کے ساتھ ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو؟ تیمم کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہوتا ہے، جس طرح وضو کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک سے زائد نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک وضو فاسد نہ ہو جائے، نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے نا تیمم کے ساتھ جب تک پانی نہ، ایک تیمم کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں ایک تیمم کے ساتھ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ناقص وضو چیز جو ہے نا وہ نہ پائی جائے، یعنی جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس چیز سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر ایسی کوئی چیز جو ہے نا وہ پائی گئی پھر تو تیمم ٹوٹ جائے گا، دوبارہ نیا تیمم کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر ایسی کوئی چیز نہیں پائی گئی جس سے وضو ٹوٹتا ہے تو ایک تیمم کے ساتھ جو ہے وہ کئی نمازیں پڑھنا یہ جائز ہے جب تک پانی نہ ہو، یا اگر کوئی عذر ہے جو پانی سے انسان کو روکتا ہے، وہ جو فقہاء نے اعذار لکھے ہیں، تو جب تک وہ عذر ہے اور کوئی جو ہے نا وہ ناقص وضو چیز نہیں پائی گئی تو ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کپڑے ناپاک پانی میں دھوئے گئے ہوں اور خشک ہو گئے ہوں، ان کو بالٹی میں رکھ کر اوپر سے نل کھول دیا اور 15 منٹ تک پانی جاری رہا اور بالٹی سے بہتا رہا، پھر کپڑوں کو ملے بغیر نہ چھوڑ دیا، تو کیا کپڑے پاک ہیں اور بالٹی کا پانی بھی پاک ہے؟ جی ہاں، ایسی صورت میں جب مسلسل جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا اس سے بہتا رہا تو جو کپڑے ناپاک تھے وہ پاک ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ اتنی دیر جو ہے نا وہ جب وہ نلکا چلتا رہا تو وہ کپڑے بھی پاک ہو گئے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ بھی پاک ہو گیا، اس لیے کہ جب کپڑے تو تب پاک ہوتے ہیں نا جب جو اندر پانی ہے وہ پاک ہو جائے، اس پانی نے ہی کپڑوں کو پاک کر دینا ہے، تو جب کپڑے پاک ہو گئے تو اس کے اندر جو پانی ہے وہ بھی پاک ہو گیا۔ میاں والی سے ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم مولانا صاحب، کیا ٹی وی پہ مختلف پروگرامز دیکھ سکتے ہیں جیسے سلائی کڑھائی، ارطغرل، ڈرامہ، کھانے پکانے کی چیزیں اور میک اپ وغیرہ؟ ایسے مناظر جو ہے وہ دیکھنا سکرین پر جیسے عام انسان دیکھ سکتا ہے سکرین کے بغیر، تو ایسے مناظر جو ہے نا وہ دیکھنا اور سننا جائز، اور ایسے مناظر جو انسان جو ہے نا وہ سکرین کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، ان کو ٹی وی پر اور اس طرح سکرین پر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو میک اپ کی چیزیں جو ہے نا وہ خواتین جو ہے نا وہ
اگر دیکھتی ہیں، اس طرح جو ہے نا کھانے پکانے کی چیزیں، سلائی وغیرہ کا طریقہ، یہ اس میں اگر کوئی غلط مناظر نہیں ہے تو یہ دیکھنا جائز ہے۔ باقی ارطغرل کا ڈرامہ جو ہے نا، اس میں وہ پیچھے جب وہ ڈرامہ ہوتا ہے میوزک جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ میوزک کی آواز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے ویسے دیکھا تو نہیں ہے وہ ڈرامہ، لیکن سامنے سے جو اس کی قسطیں گزری ہے اس میں بعض قسطوں میں جو ہے نا وہ اس طرح کی آواز، میوزک کی آواز بھی محسوس ہوئی ہے۔ تو اس لیے چونکہ اس میں اس طرح کی آواز ہوتی ہے تو وہ آواز جو ہے نا سننا وہ تو جائز نہیں ہے، اگرچہ ایک اسلامی ڈرامہ ہے لیکن میوزک کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھنا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ باقی جو ہے نا میں نے آپ سے عرض کیا جو مناظر جو عام دیکھ سکتے ہیں اس اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بٹاگرام سے مولانا صابر صاحب نے پوچھا ہے کہ دو بھائی ہیں مثلا زید اور ابو بکر، زید کے بیٹے عثمان نے ابو بکر کے اہلیہ کا دودھ پیا ہے اور ابو بکر کے بیٹے علی نے زید کے اہلیہ کا دودھ پیا ہے، اب ان کے لیے اور ان کے دوسرے بھائی بہنوں کے لیے نکاح کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، یہ جو دو بھائیوں کے دو بیٹوں نے دودھ پیا ہے نا، مثلا جو جس بچے نے ابو بکر کے اہلیہ کا دودھ پیا ہے تو وہ بچہ ابو بکر کی بہنوں کے ساتھ، ابو بکر کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ باقی جو ہے نا ابو بکر کے جو بیٹے ہیں وہ اس لڑکے کی بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا جو دوسرے نے پیا ہے، وہ ابو بکر کے بیٹے نے زید کی اہلیہ کا دودھ پیا ہے، تب یہ لڑکا زید کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، البتہ زید کے بیٹے اس کی بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ جن بچوں نے دودھ پیا ہے رضاعت ان تک ثابت ہوگی، وہ تو جو ہے نا جس خاتون کا دودھ پیا ہے اس کی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اس خاتون کے بیٹے اس بچی کی بہنوں سے جو ہے نا وہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ نکاح کرنا جائز ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔